ناظرین آداب، مورخہ 7 جون 2023 مطابق 17 ذی القعدہ 1444 ہجری کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ مرکزی جانچ بیورو یعنی سی بی آئی نے اوڈیشہ کے بالاسور میں خوفناک ٹرین حادثے کی جانچ اب اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور حادثے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کی 10 رکنی ایک ٹیم اوڈیشہ پہنچ گئی ہے۔ سی بی آئی کے ایک افسر نے کہا کہ ہم نے وزارت ریل کی گزارش پر اور اوڈیشہ حکومت کے اتفاق سے بالاسور ٹرین حادثے کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ اوڈیشہ کے بالاسور میں سی بی آئی کی ایک ٹیم پہلے سے ہی موجود ہے۔ وہیں دوسری جانب کانگریس نے ایک مرتبہ پھر مرکزی حکومت کی تنقید کرتے ہوئے اوڈیشہ میں بالاسور ٹرین حادثے کی سی بی آئی سے جانچ کی سفارش کو سرخیوں میں بنے رہنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں بتایا۔ دہلی پولیس نے ریسلنگ ایسوسی ایشن کے صدر اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف جنسی ہراسانی کے معاملے میں کارروائی تیز کر دی ہے۔ دہلی پولیس نے اس معاملے میں برج بھوشن شرن سنگھ سے 2 مرتبہ پوچھ گچھ کی ہے۔ ذرائع کے مطابق برج بھوشن شرن سنگھ سے خواتین پہلوانوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے سلسلے میں سوالات پوچھے گئے۔ پولیس کی ایک ٹیم پیر کی رات لکھنؤ اور گونڈہ میں برج بھوشن کے گھر پہنچی۔ ایس آئی ٹی نے برج بھوشن کے گھر پر موجود 12 لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ دہلی پولیس نے ثبوت کے طور پر برج بھوشن کے گھر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے نام اور پتے اور شناختی کارڈ جمع کیے ہیں۔ تاہم اس پوچھ گچھ کے بعد پولیس ٹیم دہلی واپس آ گئی ہے۔ اتر پردیش کابینہ نے آج ٹرانسفر پالیسی 2023-24 کو منظوری دے دی۔ اس میں گروپ اے اور بی کے ان افسروں کے ٹرانسفر کیے جائیں گے جنہوں نے ضلع میں 3 سال اور ڈویژن میں 7 سال پورے کر لیے ہیں۔ ٹرانسفر کی کارروائی 30 جون تک مکمل کی جائے گی۔ ٹرانسفر اجلاس کے بعد اب گروپ اے کے ساتھ ہی گروپ بی کے اہلکاروں کی ٹرانسفر محکمے کے وزیر کے توسط سے وزیر اعلیٰ کی سفارش لے کر ہی ہو سکیں گے۔ اس فیصلے کی اطلاع دیتے ہوئے وزیر مالیات سریش کھنہ نے یہ بھی بتایا کہ ٹرانسفر اجلاس میں کسی بھی طرح کے تبادلے وزیر موصوف کی منظوری کے بعد ہی ہو سکیں گے۔ گروپ اے اور بی کے ٹرانسفر کیڈر وار تعینات اہلکاروں کی تعداد کے زیادہ سے زیادہ 20% اور گروپ سی اور ڈی کے اہلکاروں کی تعداد کے زیادہ سے زیادہ 10% تک کے حدود تک ہی کیے جا سکیں گے۔ ہر کنبے کے کم از کم ایک رکن کو روزگار سے جوڑنے کی بڑی اسکیم پر کام کر رہی اتر پردیش حکومت نے پریوار آئی ڈی ایک پریوار ایک پہچان بنوانے کے لیے آن لائن پورٹل جاری کر دیا ہے۔ ایسے سبھی کنبے جو نیشنل فوڈ سیکورٹی اسکیم کے اہل نہیں ہیں یعنی جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے وہ کنبہ آئی ڈی بنوا سکیں گے، جبکہ راشن کارڈ ہولڈر کنبوں کا راشن کارڈ آئی ڈی ہی ان کے پریوار کی آئی ڈی مانی جائے گی۔ آفیشیل ذرائع نے منگل کو بتایا کہ ایک کنبہ ایک پہچان اسکیم کے تحت فی کنبے کو ایک خصوصی پہچان جاری کی جا رہی ہے جس سے ریاست کے پریوار اکائیوں کا ایک لائیو ڈیٹا بیس قائم ہوگا۔ یہ ڈیٹا بیس اسکیموں کے بہتر مینجمنٹ، بروقت ٹارگیٹنگ، شفاف آپریشن اور اہل افراد کو اسکیم کا 100% فائدہ پہنچانے اور عام لوگوں کے لیے سرکاری سہولیات کو آسان بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ملک کی کئی ریاستیں ایک بار پھر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ جون کا پہلا ہفتہ گزرنے والا ہے اور اب تک ملک میں مانسون نے دستک نہیں دی ہے۔ حالانکہ محکمہ موسمیات نے ملک کے کچھ حصوں میں ہیٹ ویو لو کو لے کر اورنج الرٹ ضرور جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جھارکھنڈ، مغربی بنگال اور بہار میں شدید گرمی پڑنے والی ہے۔ 10 جون تک ان ریاستوں میں ایسی ہی صورتحال رہے گی۔ اسی طرز پر بتایا گیا کہ تمل ناڈو کے 2 پاکٹ میں بھی اگلے 2 دن شدید گرمی جیسی صورتحال برقرار رہے گی۔ تمل ناڈو اور پانڈیچیری میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کو لے کر بتایا کہ 7 سے 10 جون کے درمیان مشرقی یو پی اور 8 سے 10 جون کے درمیان مغربی اتر پردیش کے علاقوں میں شدید گرمی پڑنے کے امکانات ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو کو سورینام کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازے جانے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باوقار اعزاز ہندوستان کے تئیں سورینام کی عوام اور حکومت کی خصوصی محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹویٹ کیا کہ عزت مآب صدر محترمہ دروپدی مرمو جی کو سورینام کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز گرینڈ آرڈر آف دا چین آف دا یلو اسٹار سے نوازے جانے پر دلی مبارکباد۔ یہ باوقار اعزاز ہندوستان کے تئیں سورینام کے لوگوں اور حکومت کی خصوصی محبت اور اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ وہیں صدر مرمو نے بھی سورینام کے اس اعزاز کو 140 کروڑ ہندوستانیوں کا اعزاز بتایا ہے۔ مدرسہ جامعۃ الحسنات دوبگہ لکھنؤ کے بانی اور ناظم ڈاکٹر محمد سعید اللہ ندوی نے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر منتخب کیے جانے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پہلے کی ہی طرح بورڈ کی قیادت ایک لائق اور ذمہ دار شخصیت کے سپرد کی گئی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ابھی تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے موجودہ سیکریٹری تھے۔ ان کی شخصیت ملک و بیرون
ملک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے جہاں فقہ و مسائل کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہیں دینی، ملی، سماجی اور صحافتی میدان میں بھی ان کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں اتر پردیش سرکار کی سوامی وویکانند یوتھ امپاورمنٹ اسکیم 2023 کے تحت ٹیبلٹ اور اسمارٹ فون کی تقسیم کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت لینگویج یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر این بی سنگھ نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر پون سنگھ چوہان ممبر قانون ساز کونسل نے شرکت کی۔ پروگرام میں پون سنگھ چوہان کے ہاتھوں گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے آخری سال کے طلبہ کو 86 اسمارٹ فونز اور 83 ٹیبلٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پون سنگھ نے کہا کہ یہ یوگی حکومت کی طرف سے اتر پردیش کے طلبہ کے فائدے کے لیے اٹھایا گیا ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے، کیونکہ اس یوجنا کا بنیادی مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ صحابہ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام ہونے والے جلسہ عام کے سلسلے میں نئی بستی بالا گنج میں ایک نشست کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صحابہ ایکشن کمیٹی کے صوبائی صدر عبدالوحید فاروقی نے کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، ہمارے ملک میں سبھی کو مساوی حقوق حاصل ہیں، ہمارے ملک کا قانون دنیا کے تمام ملکوں سے بہتر ہے اور ہمارے سماج کا ایک ایک فرد اپنے وطن عزیز سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی اپنی اولاد سے۔ قنوج ضلع میں بی جے پی کارکنوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان لڑائی کا معاملہ سرخیوں میں ہے۔ سابق آئی پی ایس افسر اور آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر امیتابھ ٹھاکر معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے اپنی اہلیہ نوتن ٹھاکر کے ساتھ یہاں پہنچے۔ انہوں نے رکن اسمبلی اور دیگر ملزمان کی فوری گرفتاری اور راسکا لگانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں پولیس پر سیاسی دباؤ ہے۔ دراصل جمعہ کی رات صدر کوتوالی منڈی سمیتی پولیس چوکی میں ایک کارکن کو بچانے کے دوران بی جے پی کارکنوں اور پولیس کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ اس معاملے میں صدر کوتوالی میں ایم پی سبرت پاٹھک سمیت 10 نامزد اور 40-42 نامعلوم کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے آج بتایا کہ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈینیل کرائٹن نے چینی نائب وزیر خارجہ ما زاؤ شو اور اعلیٰ سفارتکار یانگ تاؤ کے ساتھ پیر کے روز بیجنگ میں بات چیت کی۔ یہ بات چیت امید افزا رہی اور فریقین نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ساتھ ہی فریقین کے درمیان چینی امریکی تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے دو ٹوک صاف تعمیری اور مؤثر انداز میں بات چیت ہوئی۔ کسی سینئر امریکی سفارتکار کا چین کا یہ دورہ غیر معمولی تھا اور یہ بات چیت ایسے وقت پر ہوئی ہے کہ جب امریکہ اپنی حریف طاقتوں کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ذل شاہ قتل معاملے میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی۔ پی ٹی آئی کے سربراہ ہائی کورٹ میں سڑک حادثے میں پارٹی کے کارکن ذل شاہ کی موت کے حوالے سے حقائق اور شواہد کو چھپانے سے متعلق کیس میں سماعت کے لیے پیش ہوئے۔ عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی عبوری ضمانت میں 6 جون تک توسیع کر دی۔ عدالتی کارروائی کے بعد سابق وزیر اعظم نے پولیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ رواں سال مارچ میں ذل شاہ قتل کیس میں حقائق چھپانے کے الزام میں عمران خان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے واشنگٹن کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے حوالے سے امریکی عزم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ایران سفارتکاری کا راستہ ترک کرتا ہے تو جیسا کہ صدر بائیڈن کئی بار واضح کر چکے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام متبادل موجود ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کا معاملہ واشنگٹن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ روسی صدر کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ روس کو یوکرین کی جنگ کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے مغرب کی جانب سے یوکرین کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کو دور تک مار کرنے والے میزائلوں کی فراہمی سے کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے اقدامات روس کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ زیادہ توجہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ یوکرین کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں انجام دے اور انہیں جاری رکھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانے کے دوبارہ افتتاح اور اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کی نمائندگی کے تعلق سے کہا کہ ریاض اور جدہ میں ایرانی سفارت خانہ اور اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل نمائندگی کا باضابطہ افتتاح آج 7 جون کو ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ریاض میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے اور جدہ میں قونصل
خانے نے حجاج کرام کی روانگی سے پہلے ہی عارضی طور پر سرگرمیاں شروع کر دی تھیں، تاہم کل دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں باضابطہ اس کا افتتاح ہوگا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔